اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ابھی مسجد میں جب جاتا ہے رانجھا، تو رانجھا اور ملا کے جو سوال جواب ہیں وہ آپس میں آ رہے ہیں، ان کی آپس میں تکرار جاری ہے۔ تو یہ جو میاں اپنا پیروار شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ ایک تمثیل ہے۔ اس کے جو آگے نام رکھے کہ بظاہر فرضی نام ہے، آپ آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی۔ یہ تمثیل ہے، یہ انسان کا واقعہ ہے، جہاں جہاں زندگی گزرتی ہے تب تب اسے نئے نئے واقعات سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی انہوں نے ہیر اور رانجھے کا نام رکھ کے انسان کی سٹوری سنائی ہے، جو جو اس کے ساتھ آتا ہے۔ تو ابھی جو رانجھا اور ملا کا مکالمہ چل رہا ہے، رانجھا جواب دیتا ہے ملا کو: داڑھی شیخ دی عمل شیطان والے، کیا رانیوں جاندیوں رائیاں نو، اگے کڈ قرآن تے بہ ممبر، کیا اڈیو مکر دیاں پھائیاں نو، ایس پلیت تے پاک دا کرو واقف، اسی جاننے شرح گوائیاں نو، جڑے تھاؤں ناپاک دے وچ وڑیوں، شکر رب دیاں بے پروائیاں نو، وارث شاہ وچ حجریاں فیل کر دے، ملا جوترے لام دے وائیاں نو۔ رانجھا جواب دیتا ہے ملا کو: تمہاری داڑھی شیخ سی اور عمل شیطان جیسے ہے، راہ جاتے رائیوں کو کیوں زچ کرتے ہو، ممبر پر قرآن مجید سامنے رکھ لیتے ہو، کیا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، اس پلیتی اور پاکی کا مطلب ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی شرع کی شہادت سے واقف ہو سکیں۔ خدا کی بے نیازی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ناپاک جگہ سے جنم دیا۔ وارث شاہ: ملا حجرم میں برے فعل کرتے ہیں، یہ تو جوتی ہوئی زمینوں کو جوتنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ملا جواب دیتا ہے رانجھے کو: گھر رب دے مسجداں ہوندیاں نہیں، اتھے غیر شرع نہ ہی واڑیے وہ، گھر رب دے مسجداں ہوندیاں نہیں، اتھے غیر شرع نہ ہی واڑیے ہوئے، کتا اتے پلیت فقیر ہوئے، نال دریاں بن کے ماریے ہوئے، تارک او سلوات دا پٹے رکھے، لبا والیاں مار بچھاڑیے ہوئے، نواں کپڑا ہوئے تاں پاڑ سٹے، لبا ہون دا راس تاں ساڑیے ہوئے، جیڑا فقہ اصول دا نہیں واقف، انہوں چاہ سولی اتے چاڑیے ہوئے۔ ترجمہ ہے: مسجدیں خدا کا گھر ہوتی ہیں، ہم یہاں غیر شرع لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ کتا اور فقیر نہ پاک ہوتے، یہ مسجد میں داخل ہو جائیں تو ہم انہیں درے مارتے ہیں۔ یہ جو کسی صاحب نے منع کیا ہوا ہے، میں نے لکھا، یہ مطلب یہ لفظی میں نے ہے، اور اگر میں جس طرح پڑھتا ہوں ہیر کو تمثیل کی صورت میں، اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، لیکن یہ لفظ بلفظ میں نے ہے، میں آپ کو اسی طرح سنا رہا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں: تارک سلوات ہو کر پٹے رکھنا ممنوع ہے، ہم لمبی مونچھوں کو جلا ڈالتے ہیں، اگر کپڑا تہ بند پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو ہم اسے بھی جلا دیتے ہیں، اصول فقہ سے نابلد لوگوں کو ہم سولی پر لٹکا دیتے ہیں، وارث شاہ خدا دے دشمنوں کو ہم کتوں کی طرح دور ہی سے دھتکار دیتے ہیں۔ رانجھا سوال کرتا ہے: سانو دس نماز ہے کاس دیجی، کاس نال بنا کے ساری آنی، کن نک نماز دے کتنے، کن نک نماز دے ہین کتنے، متھے کنہاں دے دروں اے ماریا نی، لمبے قد چوڑی کس ہان ہوندی، کس چیز دے نال سواریا نی، وارث شاہ کلیاں کتنیاں اس دیاں نی، کس نال اے بن اتاریا نی۔ جواب دیتا ہے رانجھا: ہمیں بتا تو صحیح، نماز کس چیز کی ہے اور کس چیز کے ساتھ ملا کر اسے بنایا سنوارا گیا ہے، نماز کے کان ناک کتنے ہیں، اور ازل سے یہ کن کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ سوال کر رہا ہے رانجھا ملا سے۔ اس کا قد، لمبائی، چوڑائی اور عمر کیا ہے، اور اسے کس چیز سے بنایا سنوارا گیا ہے، وارث شاہ اس کی کتنی کلیاں جوبیں ہیں جن کے ساتھ باندھ کر اسے اتارا گیا ہے۔ ملا کا جواب: اساں فقہ رسول نو صحیح کیتا، اساں فقہ اصول نو صحیح کیتا، غیر شرع مردود نو مارنے ہاں، اساں دسنے کم عبادتاں دے، پل صراط تو پار اتارنے ہاں، فرض سنتاں واجباں نفل وطراں نال جائزاں سچ نتارنے ہاں، وارث شاہ جماعت دے تارکاں نو
تازیاں دریا مارنے ہاں۔ یہ جواب ملا کا، کہتے ہیں ہم نے اصول فقہ کو درست مان لیا ہے اور غیر شرع کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ہمارا کام لوگوں کو عبادت کے طریقوں سے آگاہ کرنا ہے۔ ہم پل صراط عبور کرانے والے ہیں۔ ہم فرض، سنت، واجب، نفل اور وطر کے بارے میں تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں کیسے ادا کرنا ہے۔ وارث شاہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کو ہم تازیانے اور درے مارتے ہیں۔ ملاؤں کی مذمت، وہ بھی رانجھا کیا کہتا ہے باس حلویاں دی خبر مردیاں دی نال دوائیں دے جیو دے مار دے ہو، انے کوڑیاں لولیاں وانگ بیٹھے کورا مرن جمان دا مار دے ہو، شرع چا سرپوش بنایا جے روادار وڈے گنہگار دے ہو، وارث شاہ مسافراں آیاں نو چلو چل ہی پہ پکار دے ہو۔ تم کو تو صرف حلووں کی باس اور مردوں کی خبر سے دلچسپی ہے، تم زندہ لوگوں کے مرنے کی دعائیں کرتے رہتے ہو، تم اندھوں کوڑیوں اور پاجوں کی طرح بیٹھے قرآن اندازی کرتے رہتے ہو کہ کس گھر میں کوئی مرا اور کس گھر میں کوئی پیدا ہوا ہے۔ تم نے تو شریعت کو سرپوش بنا رکھا ہے۔ امیر لوگ جو زیادہ گنہگار ہوتے ہیں تم ان کے خیر خواہ رہتے ہو، وارث شاہ آنے والے مسافروں کو چلے جانے کا حکم دیتے ہو۔ جواب ملا آنکھیا نا معقول جٹا فرض کج کے رات گزار جائیں، فجر ہوندی تو اگے ہی اٹھ ایتھوں سر کج کے مسجد تو نکل جائیں، گر رب دے نال نہ بن جیڑا از غیب دیاں حجتاں نہ اٹھائیں، وارث شاہ خدا دے خانیاں نو اے ملاں بھی چمڑے ہین بلائیں۔ ملا جواب دیتا ہے، ملا نے کہا اے نامعقول جاٹ، جو حصہ بدن کا ڈھانپنا فرض ہے اسے ڈھانپ کر یہاں سے رات گزار لے، فجر ہونے سے پہلے بیدار ہو کر سر ڈھانپ کر مسجد سے نکل جانا، خدا کے گھر کے بارے میں جھگڑا نہ کروا کر اور نامعقول دلائل سے گریز کر۔ وارث شاہ یہ ملا بلاؤں کی مانند خدا کے گھروں کو چمٹے ہوئے ہیں۔ رانجھے کا مسجد سے روانہ ہونا، جب وہ یہ دھمکی لگاتا ہے ملاؤں سے تو رانجھا رخصت ہوتا ہے، وہ نقشہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جاتا ہے مسجد سے۔ چڑی چوک دی نال جٹ ارے پاندی پیاں دودھ دے وچ مدانیاں نی، اٹھ غسل دے واسطے جان دوڑے حصے جو رات نو جنہاں نے مانیاں نی۔ رانجھے کوچ کیتا آیا ندی اتے ساتھ لدیا پار مہانیاں نی، وارث شاہ میاں لڈن وڈ کپن وارث شاہ میاں لڈن وڈ کپن کپا شہد دا لدیا بانیاں نی، جب چڑیاں چہچانے لگیں، صبح کا منظر ہوا جب چڑیاں چہچانے لگیں اور مسافر پا بے سفر ہوئے، گھروں میں عورتیں دودھ بلونے لگی، نشاط وصل میں سب گزارنے والے وصل کے لیے دوڑنے لگے۔ راجہ مسجد سے کوچ کر کے ایک ندی پر پہنچا جہاں ملا مسافروں کو پار لے جا رہے تھے۔ وارث شاہ لڈن کپے کی طرح پھولا ہوا تھا جیسے بانیوں نے شہد کا کپا کشتی میں لاد دیا ہو۔ وارث شاہ لڈن کپے کی طرح پھولا ہوا تھا، اس کو لڈن جو ملا ہے اس کا بارے میں لکھ رہے ہیں جیسے بانیوں نے شہد کا کپا کشتی میں لاد دیا ہو۔ راجہ اور ملاح کا مکالمہ، ملاح سے آ جاتا ہے، پہلے بائیوں سے ملا سے، ابھی ملاح سے مکالمہ آ رہا ہے رانجھے کا۔ ایک تمثیل کی طرح میاں صاحب جا رہے ہیں اور بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رانجھے آکھیا پار لنگا با میں کو چاڑ لے رب دے واسطے تے، اسی رب کے جان دے بہن باڑا بیڑا ٹھیل دے لب دے واسطے دے، اساں رزق کماونا ہر ہی لے بیڑا کھچ دے ڈب دے واسطے تے، ہاتھ جوڑ کے منتاں کرے رانجھا ترلا کراں میں جب دے واسطے تے، رب رس آیا ہاں نال بھائیاں دے جٹ کراں سبب دے واسطے تے۔ رانجھا اسے ملا کو کہہ رہا ہے، رانجھے نے ملا سے کہا کہ ابا مجھے کشتی میں سوار کر لے۔ ملا نے بہن کی گالی دیتے ہوئے کہا
ہم رب کو کیا جانتے ہیں؟ ہم تو لالچ کی بنا پر کشتی چلاتے ہیں۔ ہمیں ہر ہیلے سے رزق کمانا ہوتا ہے، ہمیں تو بس اپنی جیب میں مال پڑنے کی فکر ہوتی ہے۔ رانجھے نے دست بدستہ منتیں کی کہ مجھے جلدی سے پار لے چلو، میں بھائیوں سے روٹھ کر آیا ہوں، اسی لیے اجلت میں ہوں۔ ملا کیا کہتا ہے؟ پیسہ کھول کے ہاتھ جے درے میرے، گودی چاہ کے پار اتارنا ہاں۔ پیسہ کھول کے ہاتھ جے درے میرے، گودی چاہ کے پار اتارنا ہاں۔ اتے ڈکیا مفت جے کن کھائیں، چاہ بیڑیوں زمیں تے مارنا ہاں۔ جڑا کپڑا دے تے نقد مینوں، سب اس دے کم سنوارنا ہاں۔ زورا وری جو آن کے چڑھے بیڑی، ادھوانڑے ڈب کے مارنا ہاں۔ اڈو اٹڑے ڈب کے مارنا ہاں۔ ڈوما اتے فقیراں تے مفت خوراں، دورو کتیاں وانگ درکارنا ہاں۔ وار شاہ جیاں پیرزادیاں نوں، مڈو بیڑی تے وچ نہ واڑنا ہاں۔ ملا کہتا ہے اگر تو پلو سے پیسہ کھول کر میرے ہاتھ پر دھر دے تو میں تجھے گود میں اٹھا کر پار اتار دوں۔ اگر تو مفت میں میرے کان کھائے تو میں کشتی پر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دوں۔ جو مجھے کپڑا یا نقدی دے میں اس کے سارے کام سنوار دیتا ہوں۔ جو زبردستی کشتی میں آن بیٹھے میں اسے بیچ دریا میں ڈبو کر مار دیتا ہوں۔ ڈوموں، فقیروں اور مفت خوروں کو دوری سے کتوں کی طرح دھتکار دیتا ہوں۔ میں شروع سے ہی بادشاہ ایسے پیرزادوں کو کشتی میں نہیں بٹھاتا۔ مقولہ شاعر: راجہ منتاں کر کے تھک ریا، انت ہو کندی پرہاں جا بیٹھا۔ چھڑ اگ بیگانڑی ہو گوشے، پریم ڈانڈڑی وک جگا بیٹھا۔ گاوے صد فراق تے نال روے، اتے ونجلی شبد وجا بیٹھا۔ جو کوئی آدمی تریمتاں مرد احسن، پتن چھڑ سب اوس تھے جا بیٹھا۔ رنا لڈن شبیل دیاں برن مٹھی، پیر دوہاں دی ہک ٹکا بیٹھا۔ اسا کھائی کے لے چھبیل جٹھیاں، اتے دوہاں نوں ہاک بلا بیٹھا۔ پینڈا بھاوڑی جٹ لے جاگ رنا، کیا شول ہے آن جگا بیٹھا۔ وار شاہ اس مویاں مرد رنا، نہ ہی جان دے کون بلا بیٹھا۔ جب اس نے ملا نے اسے دھتکارا ہے تو کیا کیا اس نے؟ رانجھے نے رانجھا ملا کی منتیں کر کے تھک گیا تو پرے ہٹ کر کنارے پر جا بیٹھا۔ وہ پرائی آگ چھوڑ کر اپنے پیار کا الاؤ جلا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہجر کے بول گانے اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ اس نے بانسری پر شبد الاپنا شروع کر دیا۔ وہاں جتنے بھی مرد عورتیں موجود تھے سب پتھن چھوڑ کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ پیچھے جائیں، جب مسجد میں انجلی بجائی اس نے تو سارا گاؤں مرد عورتیں اکٹھے ہو گئے وہاں مسجد میں۔ اسی طرح وہ جب اس نے یہ ہجر کے بول الاپنا شروع کیے تو وہاں جتنے بھی مرد عورتیں موجود تھے سب پتھن چھوڑ کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ لڈن شبیل کی بیویاں سے مٹھیوں بھرنے لگی۔ اس نے دونوں کے سینوں پر اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ لڈن نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے انہیں پکارا۔ وہ دہائی دینے لگا کہ میری مدد کو پہنچو ورنہ یہ جاٹ میری عورتوں کو بگا لے جائے گا۔ اس نے یہ کیسا چکر چلا دیا ہے؟ ورشا اس نے مرد عورتوں کو فریفتہ کر لیا ہے۔ نہ جانے یہ کون بلا ہے اور کہاں سے یہاں آن بیٹھا ہے۔ ملا کا شور ہوگا۔ جب ملا نے دیکھا کہ اس کی بیویاں، 2 بیویاں تھیں، وہ بھی اس کے پاس بھاگ گئی ہیں اور تمام مرد عورت بھی رہنے کے پاس چلے گئے ہیں، تو اس نے شور کیا شروع کیا: لڈن کرے وسواس جوں آدمی نوں، یارو وسوسہ آن شیطان کیتا۔ کیسے وسوسہ پڑا لڈن ملا کو؟ لڈن کرے وسواس جوں آدمی نوں، یارو وسوسہ آن شیطان کیتا۔ ویک شور فساد شبیل سندا، مہی رانجھے نے جو حیران کیتا۔ بن سرے تے واہل تیار ہویا، ترت ٹھلنے دا سمحان کیتا۔ رنا لڈن دیاں ویکھ کے رحم کیتا، جو کچھ نبی نے نال مہمان کیتا۔ رنا لڈن دیاں ویکھ کے رحم کیتا، جو نبی نے نال مہمان کیتا۔ ایہو جے آدمی ہتھ آون
جان مال پروار قربان کیتا او کراہاں ایس دی منتظاری وارس کاستوں دل پریشان کیتا۔ لڈن یوں وسواس میں مبتلا ہوا جیسے آدم کو شیطان نے وسوسہ میں ڈال دیا تھا۔ چھبیل کا شور و غل سن کر میاں رانجھا حیرانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کپڑے اور جوتے سر پر باندھ کر تیرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لڈن چھبیل کی عورتوں کو رحم آیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان پر رحم آیا تھا۔ اس قسم کے لوگ ہاتھ آئیں تو ان پر دل و جان قربان کر دینا چاہیے۔ آؤ اس کی منت کرتے ہیں، وارث نے دل کیوں پریشان کر رکھا ہے۔ عورتوں کا رانجھا کو تسلی دینا۔ عورتیں رانجھا کو تسلی کیسے دیتی ہیں؟ سی ونجی چھناؤں دا انت نہیں، ڈب مرے گا ٹھل نہ سجنا وہ۔ جب رانجھے نے کہا کہ میں خود ہی ندی میں کود جاتا ہوں تو وہ سمجھاتی ہیں سی ونجی چھناؤں دا انت نہیں، ڈب مرے گا ٹھل نہ سجنا وہ۔ چاڑ موڈیاں تے تینوں اسی ٹھلاں، کوئی جان تو ڈھل نہ سجنا وہ۔ ساڑا عقل شعور تو کس لیتا، ریا کوکڑا ایل نہ سجنا وہ۔ ساڑیاں اکھیاں دے وچ وانگ دیری، ڈیرا گد بوہو حل نہ سجنا وہ۔ وار شاہ میاں تیرے چوکھنے ہاں، ساڑا کالجا سل نہ سجنا۔ جب رانجھا ڈوبنے کے لیے، خود تیرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوا، دریا عبد کہتی ہے دریا اتنا گہرا ہے کہ سینکڑوں بانس بلیاں چوبو بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ساجن تو دریا میں کود کر اس سے پار کرنے کی کوشش نہ کر، ورنہ ڈوب مرے گا۔ ہماری طرف سے کوئی ڈیل نہ سمجھ، ہم تجھے کندھوں پر بٹھا کر پار لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو نے ہماری عقل اور شعور چھین لیا ہے، اور ہم کوے اور چیل میں امتیاز کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ہماری آنکھوں میں پتلی کی مانند رہ اور یہیں ڈیرا ڈال دے، یہاں سے جانے کی بات نہ کر۔ وارث شاہ میاں ہم قربان ہو جائیں، ہمارا کلیجہ چھلنی نہ کر۔ عورتوں کا رانجھا کو کشتی میں بٹھانا۔ دواں باہاں تو پکڑ رنجیڑڑے نو، مڑ آن بیڑی وچ چاڑیا نے۔ تقصیر معاف کر آدمی دی، مڑ آن بہشت وچ واڑیا نے۔ گویا خواب دے وچ اسرائیل ڈٹھا، مینوں پھر مڑ عرش تے چاڑیا نے۔ وارث شاہ نو ترت نہائی کے تے، بیوی ہیر تے پلنگ تے چاڑیا نے۔ انہوں نے دونوں بازوں سے پکڑ کر رانجھے کو کشتی میں بٹھا دیا، آدمی کی تقصیر معاف کر کے اسے پھر سے بہشت میں ڈال دیا۔ آدمی کی تقصیر کو معاف کر کے اسے پھر سے بہشت میں داخل کر دیا۔ گویا ابلیس نے خواب میں دیکھا کہ اسے دوبارہ عرش پر جگہ مل گئی ہے۔ وارث شاہ کو فوراً نہلا کر بیوی ہیر کے پلنگ پر بٹھا دیا۔ ہیر کا پلنگ، ابھی جس پلنگ پہ انہوں نے بٹھایا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پلنگ کیا تھا۔ یارو پلنگ کیا سنی سے جتے، لوکاں آکھیا ہیر جٹے ٹڑی دا۔ بادشاہ سہالاں دے ترنجنا دی، مہر چوچ کے خان دی بیٹڑی دا۔ شاہ پری پناہ نت لے جس توں، اے تھاؤں اس مشک لپیٹڑی دا۔ اسی سب چھبیل تے گاٹ پتن، سبا حکم ہے اس سلیٹڑی دا۔ رانجھا نے پوچھا کہ اس پلنگ پر بچھی ہوئی سونی سیج کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا جاٹنی ہیر کی۔ وہ سیالوں کے تنجنوں کی بادشاہ اور مہر چوچک خان کی بیٹی ہے۔ یہ جگہ عطر میں بسی ہوئی اس شہزادی کی ہے، جس سے شاہ پری ہمیشہ پناہ لیتی ہے۔ ہم سب جبیل گھاٹ اور پتن پر اسی سیالن کا حکم چلتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، کل سے پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔